اللہ واجب الوجود ہے، اس کے وجود کے سوا کوئی وجود نہیں تھا اور اسی کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، باقی اس نے بنائے ہیں اور مستحق عبادت اللہ ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، معیار الوہیت اور خدا ہونے کا معیار۔ لیکن ایک کمپنی نے کیا کیا، انہوں نے معیار الوہیت مشکل کشا بنا دیا۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کوئی مددگار نہیں، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ یہ معیار الوہیت نہیں تھا، یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک کمپنی نے معیار الوہیت کیا بنایا، یہ بنایا کہ جو الہ ہوتا ہے وہی مددگار ہوتا بس اور کوئی نہیں۔ یعنی الہ مددگار کو کہتے ہیں، الہ حاجت روا کو کہتے ہیں، اور الہ غریب نواز کو کہتے ہیں، الہ داتا اسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کتنی غلطی کھائی اور کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو راستے سے ہٹا دیا، توحید کے لیبل سے انہیں شیطان تیار بنا دیا اور شیطان کے سب پہ کھڑا کر دیا، اور قرآن کی ایک نہیں 65 سے اوپر آیات اس کی مخالفت کی، اور قرآن کا اس جو انہوں نے سوچ بنائی اس کا انکار لازم آیا کہ جب معیار الوہیت مددگار ہونا ہے تو پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ایک ہے بس۔ مجازی طور پر کوئی خدا نہیں، عطائی طور پر کوئی خدا نہیں، بس ایک ہی خدا ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ صرف اللہ مدد کرتا ہے، یہ اس کا معیار الوہیت ہے، تو اور کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر تو قرآن بھی جاتا رہے گا، پھر تو احادیث بھی جاتی رہیں گی۔ پھر تو جب ہم قرآن دکھائیں گے، جب احادیث سکھائیں گے، تو ایک مددگار نہیں ہزاروں اربوں کھربوں مددگار ملیں گے، تو پھر معیار الوہیت کہاں جائے گا؟ پھر تو شرک لازم آئے گا کہ جب اللہ ہی مددگار ہے تو جب بندہ بھی مددگار ہے تو پھر تو دونوں شریک ہو گئے، یہ تو شرک ہو گیا۔ جب اللہ ہی مشکل کشا ہے، معیار الوہیت ہے، تو مشکل کشا تو بہت ہیں، وہ قرآن بتا رہے بہت ہیں، احادیث مصطفیٰ بتا رہی ہیں بہت ہیں، تو پھر تو ایک الہ نہیں، الہ تو بہت ہو جائیں گے، پھر بھی شرک لازم آئے گا۔ تو جو